الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تاجدار گولڑا شریف حضور قبلہ عالم سیدنا و مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً ہر سال پاک پتن شریف میں حضرت شیخ الاسلام بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک عرس پر حاضر ہوا کرتے تھے۔ قصور اور ریاست بھاولپور کے غیر مقلد علماء متواتر کئی سال وہاں پہنچ کر آپ سے سوال کرتے رہے کہ آپ اتنے بڑے عالم ہو کر کیا اس بات کو درست مانتے ہیں کہ جو شخص بابا صاحب کے روضے کے بہشتی دروازے سے گزر جائے تو وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے؟ تو حضرت جواب میں ہاں ارشاد فرماتے اور ہر سال نیا استدلال پیش فرماتے۔ مولوی غلام قادر صاحب تحصیل منچن آباد نے یہی سوال کیا تو فرمایا کہ مولوی صاحب کیا یہ حدیث صحیح نہیں کہ مومن کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ ہوتی ہے، یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ؟ انہوں نے کہا صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا جب لفظ جنت کا اطلاق مومن کی قبر پہ صحیح ٹھہرا تو اس کے دروازے کو بہشتی دروازہ کہنے پہ کیا اعتراض ہے؟ مولوی صاحب نے کہا کہ پیر صاحب اس لفظ کا جواز تو درست ہوا، مگر یہ فرمائیے کہ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے کے کسی ایک دروازے میں کیا خصوصیت ہے کہ اسے بہشتی دروازہ کہا جائے؟ تو حضور قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک ارشاد ہے کہ میں نے بچشم سر عالم ظاہر میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بجسم اطہر چاروں صحابہ کے ساتھ 6-7 محرم کی درمیانی رات کو اس دروازے سے گزر کر مقبرے کے اندر تشریف لے جاتے دیکھا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی سنا ہے کہ من دخل ھذا الباب فقد امنا، جو اس دروازے میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا اور مامون ہوا، اور مشائخ عظام کا بھی اس پر اتفاق رہا ہے۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے اعتراض کیا کہ اچھا یہ تو بتائیے کہ زائرین فرید فرید کیوں پکارتے ہیں، اللہ اللہ کیوں نہیں کہتے؟ تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عرس کے موقع پر زائرین کا پورا نعرہ یہ ہوتا ہے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اور وہ لفظ فرید کو 3 مرتبہ کہہ دیتے ہیں۔ اور اس چیز کے جواز میں تو قرآن مجید کی ایک آیت بھی موجود ہے۔ مولوی صاحب نے چونک کے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے آخری دم تک اللہ کا ذکر کیا، تو اب اللہ اپنی مخلوق کی زبان سے اپنے پیارے بندے فرید کا ذکر کرا رہا ہے، اور اذکرکم کا وعدہ پورا ہو رہا ہے، قیامت تک انشاءاللہ یہی پورا ہوتا رہے گا۔ ہر سال ہزار در ہزار مخلوق یہاں جمع ہو کر فرید فرید حق فرید کے نعرے لگاتی رہے گی۔ قصور کے ایک مولوی صاحب سے بھی قبلہ عالم نے یہی فرمایا تھا کہ میں تو یہاں یعنی پاک پتن شریف میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا جلوہ دیکھنے آتا ہوں۔ ایک اور موقع پہ آپ نے اس حدیث استدلال فرمایا جس میں ارشاد ہے کہ مجمع ذاکرین پر ملائکہ رحمت کا نزول ہوتا ہے کہ جو شخص اپنی کسی دنیاوی غرض کے لیے اس مجمع میں شامل ہو گیا ہو اسے بھی ثواب اور مغفرت میں
داخل کر لیا جائے، کیونکہ لا یشقا جلیسہم، ان لوگوں کے پاس بیٹھنے والے شقی نہیں ہوتے۔ معلوم ہوا حضور قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہشتی دروازے کو تسلیم کیا کرتے تھے، اور بہشتی دروازے سے گزرنے والے کو جنتی بھی تسلیم کیا کرتے تھے، اور اسے اللہ کا انعام آپ نے قرار دیا، اور روایت بھی پیش فرمائی سلطان مشائخ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عقیدتوں کو، ہماری محبتوں کو سلامت رکھے، اور قیامت کے دن کی نسبتیں ہمارے شامل حال رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم رہبر اسلامی فاؤنڈیشن اور ادارہ الفیضان کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔